بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سونیا کھٹمنڈو کے اسرائیلی سفارتخانے کی عمارت میں پہنچ گئی تھی۔ وہاں ایک کمرے میں اسرائیلی سفیر اور چند اہم سفارتی افراد موجود تھے۔ ان میں یہودی سیکرٹ ایجنٹ 109 اور لیڈی سیکرٹ ایجنٹ 77 نمایاں تھے۔ ان کے درمیان سونیا بحیثیت انا میریا ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب تک اس کے متعلق مختلف قسم کی معلومات حاصل کی جا چکی تھیں۔ سب سے پہلے اس کے چہرے کا بغور جائزہ معائنہ کیا گیا۔ مختلف طریقوں سے اس کے چہرے کو دھویا گیا تاکہ میک اپ ہو تو چھٹ جائے۔ 109 نے کہا، انا میریا، تم حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش نہ کرو۔ تم نے مندر کی سیڑھیوں پر اس بچے کو اپنا بیٹا کہا تھا۔ جواب دو، کیوں کہا تھا؟ سونیا نے جواب دیا، مجھے اپنے ملکی سفارتخانے سے رابطہ قائم کرنے دو، پھر تمہیں جواب مل جائے گا۔ تم لوگوں نے مجھے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا ہے اور اپنے سفارتخانے لے آئے ہو۔ میں فرانسیسی سفیر سے رابطہ قائم کرنا چاہتی ہوں۔ 77 نے کہا، بے شک تم فرانس سے آئی ہو۔ ہم نے تمہارے متعلق بہتری معلومات حاصل کی ہیں۔ فرانس کی حکومت بھی تم سے نالاں ہے۔ تمہارا شمار دنیا کے بدنام ترین سمگلروں میں ہوتا ہے۔ ہمیں یقین ہے فرانسیسی حکومت تمہارے معاملے میں دلچسپی نہیں لے گی۔ 109 نے پھر کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ ہم تمہارے سمگلنگ کے معاملات میں مداخلت نہ کریں تو تمہیں ہماری طرف سے بھرپور تعاون حاصل ہوگا۔ تم یہاں سے جو مال سمگل کرنا چاہو آسانی سے کر سکو گی۔ ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے بشرطے کہ ہمارے سوالوں کا صحیح جواب دو۔ میں نے کہا، سونیا میں آ گیا ہوں، اب تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ کیے جانے کا ڈرامہ شروع کر دو۔ سونیا نے فوراً میری ہدایت پر عمل کیا۔ 109 کی بات ادھر ختم ہوئی، ادھر وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے ایک دم سے چونک پڑی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا اور دیدے پھیلا کر وہاں موجود افراد کو تکنا شروع کیا۔ شدید حیرانی سے کہنے لگی، میں کہاں ہوں؟ تم سب کون ہو؟ میں یہاں کیسے پہنچ گئی؟ وہ سب اسے حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر 109 نے کہا، تم کوئی چال چلنا چاہتی ہو؟ ہمیں یہ سمجھانا چاہتی ہو کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ دوسرے بھی آپس میں اس کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ میں ان میں سے ایک کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ ایک دم سے کہا لگانے لگا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کہا لگا کر اس نے کہا، میں فرحاد علی تیمور بول رہا ہوں۔ میں نے اب تک انا میریا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا، اب اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ خواہ مخواہ اس سے بات پوچھتے رہو گے، وقت ضائع کرتے رہو گے۔ اس لیڈی اسمگلر سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ 77 اور 109 دونوں ہی اس کہا لگانے والے کے سامنے اٹینشن ہو گئے۔ 109 نے کہا، جناب فرحاد صاحب، ہم آپ ہی کی ہدایت پر مدام رسونتی کو لے کر یہاں آئے تھے، مگر یہاں کچھ اور ہی ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ ذرا دماغ پر زور دو۔ وہ کوکاف کی شہزادی ایک بیمار بچے کو لے کر آئی ہے۔ تم سب کا شبہ درست ہے۔ وہ بیمار بچہ میرا بیٹا پارس ہے۔ میں چاہتا تھا اسے کسی طرح ماں کا دودھ مل جائے۔ میرا یہ مقصد پورا ہو گیا۔ اس کے لیے مجھے انا میریا کو استعمال کرنا پڑا۔ کوکاف کی شہزادی سباتا کس طور بچے کی ماں نظر نہیں آتی تھی۔ تم لوگوں کو وقتی طور پر گمراہ کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ اب رسونتی ایک محفوظ مقام پر ہے اور میرے بیٹے پارس کے ساتھ ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اس معاملے سے اپنا ہاتھ اٹھا لو، اس میں دلچسپی نہ لو۔ میں تمہارے بڑوں سے بات کروں گا۔ سونیا بڑی اچھی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ بڑی حیرانی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے ذریعے میں بول رہا تھا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، کیا واقعی تم فرحاد علی تیمور ہو؟ کیا تم نے مجھے ٹریپ کیا تھا؟ کیا واقعی صبح سے اب تک میرے دماغ پر قابض رہے تھے؟ اوہ گاڈ، کتنی عجیب سی بات ہے۔ کیا تم ایک بار پھر میرے دماغ میں آ کر مجھ سے بات کر سکو گے؟ 109 نے سخت لہجے میں کہا، انا میریا، تم اپنی جگہ خاموش بیٹھی رہو، ہمیں ضروری باتیں کرنے دو۔ پھر اس نے کہا، فرحاد صاحب، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن یہ معاملہ ہمارے بڑوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک اور حکومت مدام رسونتی میں دلچسپی لے رہی ہے۔ اگر ہم نے اپنے طور پر اقدامات نہ کیے تو مدام اور ان کا بیٹا دونوں ہی ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ وقت کا سب سے اہم تقاضا ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے پر اعتماد کریں اور ایک دوسرے کے تعاون سے مدام اور پارس کو یہاں سے نکال لے جائیں۔ تم ان کی فکر نہ کرو، میں نے انہیں یہاں سے لے جانے کا بندوبست کر لیا ہے۔ اسرائیلی سفیر نے پہلی بار مداخلت کی، مسٹر فرحاد علی تیمور، ہم اپنی حکومت کی طرف سے عائد کردہ فرائض سے مجبور ہیں۔ ہمیں ہر حال میں مدام رسونتی اور پارس کی حفاظت کرنی ہے۔ جب آپ نے اپنی حفاظت میں انہیں رکھا ہے تو پلیز ہمیں بھی وہاں تک پہنچا دیں۔ ہم آپ کے دوست ہیں۔ آپ نے ہمارے بڑوں کے سامنے ہماری دوستی کا اعتراف کیا ہے اور ہمیشہ ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ یہی
ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا سب سے مناسب موقع ہے۔ میں نے سفیر سے کہا جب ضرورت پڑتی ہے تب ہی دوستوں سے تعاون حاصل کیا جاتا ہے۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، جب بھی ضرورت پڑے گی میں آپ کو زحمت دوں گا، فی الحال مجھے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ 109 نے کہا جناب آپ نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے یقیناً معلوم کیا ہوگا کہ بھارتی سرکار نے کتنی سختی سے ناکہ بندی کی ہے۔ آپ ٹیلی پیتھی کے ذریعے سب کچھ کر سکتے ہیں، میک اپ کر کے بھی انہیں یہاں سے نکال لے جانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن یہ بتا دوں کہ اینٹی میک اپ کیمرے ہر جگہ نصب کیے گئے ہیں۔ اتنی سختی کی جا رہی ہے کسی بچے والی عورت کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ عورتیں خالی گود جا سکتی ہیں، بچوں کو کسی نرس کے ساتھ جانے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ جب نیپال یا بھارت کی سرحد سے باہر کوئی بچہ جا ہی نہیں سکے گا تو آپ پارس کو کس طرح لے جائیں گے؟ میں نے کہا میرے مخالف ہمیشہ بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، ایسے ہی وقت میں اپنا کام کر گزرتا ہوں۔ میں ثابت کر دوں گا کہ رسونتی اور میرا بیٹا پارس یہاں سے بخیریت چلے جائیں گے اور اب تب میں جانے ہی والے ہیں۔ میں نے انہیں اضطراب میں مبتلا کرنے کے لیے یہ بات کہہ دی۔ یقیناً 109 بے چین ہو کر سوچ رہا تھا کیا اتنی زبردست پلاننگ ہے کہ اتنی سختی کے باوجود رسونتی دونوں بچوں کے ساتھ یا اپنے اصلی پارس کے ساتھ یہاں سے نکل جائے گی۔ میں نے کہا مجھے انا میریا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کی مرضی کے خلاف اسے اعلیٰ کر بنایا تھا۔ یہ دانستہ نہیں دانستہ میرے کام آئی ہے، اس لیے میں اس کی حمایت کر رہا ہوں اور آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اسے رہا کر دیا جائے۔ 77 نے کہا ہم اسے رہا کر دیں گے، تب بھی بھارتی انٹیلیجنس اسے نہیں چھوڑے گی۔ میں زیادہ بحث پسند نہیں کرتا، جب میں تم سے درخواست کر سکتا ہوں تو بھارتی انٹیلیجنس سے بھی کر سکتا ہوں۔ درخواست نامنظور ہونے کی صورت میں جوابی کارروائی کیا ہوتی ہے یہ سب جانتے ہیں۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سفیر کے سیکرٹری نے ریسیور اٹھا کر دوسری طرف کی آواز سنی، پھر سفیر سے کہا بھارتی انٹیلیجنس کے افیسر راما راؤ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سفیر نے ریسیور کان سے لگایا، میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ بھارتی انٹیلیجنس کا افیسر راما راؤ جو سباتا سے گفتگو کر چکا تھا اسرائیلی سفیر سے بات پوچھ رہا تھا، کیا یہ درست ہے کہ فرحاد کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں واپس آ گئی ہیں؟ چند گھنٹے پہلے وہ ہمارے ایک آدمی کو ذریعہ بنا کر ہم سے باتیں کر چکا ہے۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرحاد ہم سے مخاطب ہے۔ اس پر اس نے کہا تھا کہ ہم اسرائیلی سفارتی حکام سے اس کی ٹیلی پیتھی کے بارے میں تصدیق کر سکتے ہیں، لہٰذا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ سفیر نے کہا جب وہ کسی شخص کو ذریعہ بنا کر آپ لوگوں سے براہ راست گفتگو کر رہا تھا تو پھر شبے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ ٹیلی پیتھی کی لہریں جب دماغ میں پہنچتی ہیں تو خیال خوانی کرنے والا کسی بھی لب و لہجے میں بول سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سوچ کی لہروں کی آواز نہیں ہوتی، وہ تو ہمارا احساس ہوتا ہے کہ ہم اسے فرحاد علی تیمور کے ذریعے سن رہے ہیں یا رسونتی کے۔ ہمیں شبہ ہے کہ رسونتی فرحاد بن کر ہم سے گفتگو کر رہی تھی۔ کیا شبہ درست نہیں ہو سکتا؟ فون پر باتیں کرتے ہوئے سفیر صاحب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس شخص کو دیکھ رہے تھے جس سے ابھی اپنا اعلیٰ کار بنا کر میں ان لوگوں سے باتیں کر چکا تھا۔ اس نے ریسیور پر کہا ابھی مسٹر فرحاد نے ہمارے ایک آدمی کو ذریعہ بنایا تھا، شاید مسٹر فرحاد ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ابھی معلوم کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو جواب دوں گا۔ پھر اس نے میرے اعلیٰ کار شخص کو مخاطب کیا، کیا تم اپنے دماغ میں فرحاد کو محسوس کر رہے تھے؟ وہ اس بات میں سر ہلا کر بولا ہاں جناب، میں محسوس کر رہا تھا جیسے اپنے اختیار میں نہیں ہوں۔ میرا دماغ بالکل بے بس تھا، جو باتیں دماغ میں گھستی آ رہی تھی وہی میں بولتا جا رہا تھا۔ کیا تم نے محسوس کیا کہ تمہارا لہجہ بدل چکا تھا، آواز بدل چکی تھی؟ میں صاف طور سے محسوس کر رہا تھا وہ لب و لہجہ، وہ آواز کسی مرد کی تھی یا عورت کی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، چونکہ مرد کی حیثیت سے باتیں کی جا رہی تھی اس لیے فرحاد صاحب ہی بول رہے تھے۔ کیا رسونتی فرحاد بن کر نہیں بول سکتی؟ جناب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ 109 نے سوال کیا، کیا مسٹر فرحاد علی تیمور ہمارے درمیان موجود ہیں؟ میں نے پھر اسی شخص کو اعلیٰ کار بناتے ہوئے کہا میں موجود ہوں، تمہاری باتوں کے علاوہ راما راؤ کی گفتگو بھی سن چکا ہوں۔ انٹیلیجنس والے ذہین جاسوس ہوتے ہیں، ذرا سی بات پر شبہ کرتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی جاننے والا جب مرد کے ذریعے بولتا ہے تو مردانہ آواز ہی اس کے اعلیٰ کار کے حلق سے نکلتی ہے، اسی لیے کسی عورت کو ذریعہ بنا کر بولے تو اس کی آواز عورتوں جیسی نکلے گی۔ اگر تم لوگوں کو یہ شبہ ہو رہا ہے کہ رسونتی بول رہی ہے تو اپنے شبے کی تصدیق کسی طرح بھی کر لو۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ ہی کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جس کے ذریعے تصدیق ہو جائے۔ میرے
پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ رسونتی کو بھارت کی سرحدوں کے اندر رکھنے کے لیے بھارتی انٹیلیجنس کے افسران یہ چال چل رہے ہیں۔ وہ خواہ مخواہ یہی ضد کریں گے کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے فرہاد نہیں، رسونتی بول رہی ہے۔ اگر یہ غلط ہے تو رسونتی سامنے آئے۔ ظاہر ہے رسونتی رپوش ہو چکی ہے، وہ کبھی سامنے نہیں آئے گی۔ اس طرح انٹیلیجنس کے افسران ہی نہیں بلکہ بھارت کے اعلیٰ حکام بھی اس بات کو زیادہ سے زیادہ تقویت پہنچائیں گے اور رسونتی کو کٹھمنڈو یا دہلی تک محدود رکھنے کی کوشش کریں گے۔ 109 نے میری بھرپور تائید کرتے ہوئے کہا، آپ درست کہتے ہیں، یہ بھارتی انٹیلیجنس والے یقیناً مادام رسونتی کو اپنے دائرہ اختیار میں رکھنے کے لیے ایسی چالیں چلیں گے اور ایسی باتیں پھیلائیں گے جو ان کے مفاد میں ہوں گی۔ سیمن نے کہا، ہم نے رسونتی کا پوری طرح دماغی معائنہ کرایا تھا۔ بین الاقوامی شہرت رکھنے والے ڈاکٹر نے تصدیق کی تھی کہ اس کا ذہن ابھی خیال خوانی کے قابل نہیں ہے، کچھ کمزوری ہے جو یہاں کے ماحول میں دور ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر اور فرہاد کے مشورے کے مطابق ہم اسے یہاں لے آئے ہیں۔ ہم اتنے نادان نہیں ہیں، ان انٹیلیجنس والوں کی چالوں کو خوب سمجھ رہے ہیں۔ سفیر نے کہا، مسٹر فرہاد علی تیمور، معاملات الجھتے چلے جائیں گے۔ آپ نے کہا تھا ضرورت پڑنے پر آپ ہمارا تعاون حاصل کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت آپ کو ہماری ضرورت ہے، آپ ہم پر اعتماد کریں۔ مادام رسونتی اور پارس سے ملا دیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں یہاں کی انٹیلیجنس اور دوسری خطرناک تنظیموں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان دونوں کو یہاں سے لے جائیں گے۔ آپ کا دعویٰ اپنی جگہ درست ہو سکتا ہے، مگر چند منٹ بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ دونوں بحفاظت یہاں سے جا چکے ہیں۔ سب کو چپ سی لگ گئی، وہ اپنی اپنی جگہ سوچ رہے تھے۔ میں باری باری ایک ایک کے دماغ میں جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ سب کی متفقہ سوچ یہی تھی کہ ٹیلی پیتھی کا ایسا کوئی ہتھ کنڈا آزمایا جا رہا ہے جس کے ذریعے ماں اور بیٹے کا فرار ہونا شاید آسان ہو گیا ہے۔ وہ جس کمرے میں تھے اس کا ایک ہی دروازہ تھا، کوئی کھڑکی نہیں تھی، روشن دان بھی نہیں تھا۔ وہ سونیا کو یہاں اس غرض سے لے کر آئے تھے کہ وہ زبان نہیں کھولے گی، حقیقت نہیں اگلے گی تو دروازے کو باہر سے بند کر دیا جائے گا اور اندر ایسی گیس چھوڑی جائے گی کہ وہ کھانستے کھانستے بے دم ہو جائے گی، حقیقت اگلنے پر مجبور ہو جائے گی۔ وہ اپنے اپنے خیالوں میں گم تھے کہ دروازہ ایک آواز سے بند ہو گیا۔ سب نے چونک کر ادھر دیکھا، پھر ایک آدمی دوڑتا ہوا دروازے کے پاس گیا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ پتا چلا کہ وہ باہر سے بند کر دیا گیا ہے۔ 109 نے چیخ کر کہا، یہ کیا حماقت ہے، کس نے دروازہ بند کیا ہے؟ باہر سے کوئی جواب نہ ملا۔ چند لمحوں کے بعد ہی انہوں نے کمرے میں عجیب سی بو محسوس کی۔ میں نے فوراً سونیا کے دماغ میں پہنچ کر کہا، تم نے بابا صاحب کے پاس رہ کر یوگا کی ابتدائی مشقیں کی ہیں، لہٰذا جتنی دیر تک سانس روک سکتی ہو روکنے کی کوشش کرو۔ رسونتی کی آواز سنائی دی، سونیا فکر نہ کرو، میں بھی سانس روکنے کے سلسلے میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس طرح میری اور فرہاد کی کوششوں سے تم اپنے مقررہ وقت سے کچھ زیادہ ہی سانس روک سکو گی۔ ہم یہ تدبیر آزماتے ہیں۔ ہماری باتوں کے دوران سونیا سانس روک چکی تھی۔ دوسرے لوگ پریشان ہو کر دروازے کو پیٹ رہے تھے، باہر نکلنا چاہتے تھے۔ میں نے باری باری سب کے دماغوں میں پہنچ کر دیکھا، وہ بے حد کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ وہ سیکرٹ ایجنٹ تھے، ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے انہوں نے بڑی ٹریننگ حاصل کی تھی، لیکن سانس روکنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا۔ پھر بھی 109 اور 77 دیر تک سانس روک رکھنے کی کوشش مصروف تھے۔ ادھر سونیا نے میرے اور رسونتی کے تعاون سے دم سادے بیٹھی تھی۔ ایک تو وہ خود بھی یوگا کی بدولت کسی حد تک مہارت رکھتی تھی، دوسرے ہم اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا، 4 آدمی چہرے پر گیس ماسک چڑھائے اندر آ گئے تھے۔ انہوں نے دروازے کو جھٹکے سے کھولا تھا، اس لیے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے آدمی لڑکھڑا کر پیچھے چلے گئے تھے۔ ویسے بھی ان میں دم خم نہیں رہا تھا، فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ 109 نے دروازہ کھلتے ہی باہر کی طرف بھاگنے کی کوشش کی تاکہ کھلی فضا میں سانس لے، لیکن اسے جانے کا موقع نہیں دیا گیا۔ 2 آدمیوں نے اسے جکڑ لیا، تیسرے نے اس کے منہ پر گونسے رسید کرنا شروع کیے۔ اگر وہ بے حال نہ ہوتا تو یقیناً تینوں کا مقابلہ کرتا۔ بہرحال سونیا نے انہیں دیکھتے ہی آنکھیں بند کر کے بے ہوش بن گئی۔ اس نے محسوس کیا 2 آدمی اسے اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ وہ سوچ کے ذریعے بولی، مجھے اغوا کیا جا رہا ہے، ہنسی خوشی اغوا ہو جاؤ۔ یہ گیس ماسک چڑھا کر آنے والے یا تو بھارتی جاسوس ہوں گے یا پھر کسی خطرناک تنظیم کے افراد، ابھی پتہ چل جائے گا۔ وہ لوگ اسے اٹھا کر ذرا دور تک لے گئے۔ معلوم ہوتا تھا سفارت خانے کو اس کوٹھی میں انہیں روکنے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ جو تھے انہیں یا تو بے بس کر دیا گیا یا مار ڈالا گیا۔ سونیا کو ایک گاڑی کی سیٹ پر لٹا دیا گیا۔
گیا وہ آگے بڑھنے لگی تو ایمبولینس کا سائرن سنائی دیا جیسے کوئی ایمرجنسی کیس ہو اور وہ کسی مریض کو ایمبولینس میں ہسپتال پہنچا رہے ہوں۔ گاڑی تیزی سے بھاگتی جا رہی تھی۔ سونیا آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی لیکن کان کھولے ہوئے تھے۔ اس کے آس پاس موجود لوگ بیٹھے تھے، وہ ان کی آوازیں سننا چاہتی تھی۔ ایک آواز سنائی دی، کسی نے گہری سانس لینے کے بعد کہا، یہ بھارتی جاسوس قدم قدم پر ہم سے ٹکرا رہے ہیں مگر یہ کیا یاد کریں گے، ہم جیسے پراسرار لوگوں کو تلاش کرتے ہی رہ جائیں گے۔ دوسرے نے کہا، یہ جاسوس اور بھارتی انٹیلیجنس ہم سے نیپال میں ٹکرا رہے ہیں، اگر ہندوستان میں ایسا ہوتا تو ہماری کامیابی ممکن نہ ہوتی۔ تم درست کہتے ہو، بھارتی جاسوس بہت ہی چاقو چوبند اور مستعد رہتے ہیں، بجلی کی طرح سرعت سے حرکت کرتے ہیں۔ یہ رسونتی کا معاملہ ہے اس لیے کچھ اور ہی چست ہو گئے ہیں۔ ہم رسونتی کو نیپال میں ہی حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ وہ باتیں کرتے رہے، میں ان کے دماغوں کو پڑھتا رہا۔ ریڈ پاور کے لوگ تھے، ماسک مین کے حکم پر رسونتی کو حاصل کرنے کے لیے سر داڑ کی بازی لگا رہے تھے۔ یہ بھارت اور ریڈ پاور کا ہی دعویٰ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں۔ ان کی دوستی برسوں سے ثابت ہوئی چلی آ رہی ہے، لیکن بعض بین الاقوامی معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں دوستی سازشوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہی ریڈ پاور جو سپر ماسٹر کے خلاف بھارت کی ہر طرح سے مدد کرتا تھا، آج بھارت سے مخالفت کر کے رسونتی کو حاصل کرنے کے لیے جارحانہ اقدامات کر رہا تھا۔ ریڈ پاور کے ان افراد کی سوچ بتا رہی تھی کہ بھارتی انٹیلیجنس کو ان کی سرگرمیوں کا علم نہیں ہے، اگر وہ پکڑے بھی گئے تو یہ ثابت نہیں ہو سکے گا کہ ان کا تعلق ریڈ پاور سے ہے۔ وہ کسی صورت میں بھی بھارت سے قائم پرانے مراسم ختم کرنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے دو رخی چالیں چل رہے تھے۔ اسی وقت رسونتی نے گھبرا کر کہا، میں ابھی سباتا سے مل کر آ رہی ہوں، وہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے جو سونیا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سباتا سانس روکے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے، فرہاد جلدی چلو، اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم فوراً سباتا کے پاس پہنچ گئے اور سانس روکنے میں اس سلسلے میں سونیا کی طرح اس کی مدد کرنے لگے۔ اس وقت لوگ اسے اٹھا کر لے جا رہے تھے، معلوم ہوتا تھا وہاں بھی انٹیلیجنس کے لوگوں کو بے بس کر دیا گیا تھا۔ بھارتی سراغرساں دیش کی طرح یہاں منظم نہیں تھے، اسی لیے دوسری بڑی خطرناک تنظیمیں اپنی کارروائیوں میں کامیاب ہوتی جا رہی تھیں۔ مجھ سے رسونتی تعلق رکھنے والے اہم مہرے ان کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے تھے۔ یہ میرے اور رسونتی کے لیے نقصان دہ چیز انتقاماً بھارتی جاسوس اور بھارتی فوجی مشتعل ہو کر ہمارے خلاف محاذ بنا سکتے تھے، اور وہ بنا بھی رہے تھے۔ سونیا اور سباتا کو اغوا کرنے کا طریقہ کار تقریباً ایک جیسا تھا۔ جب سباتا کو وہ لوگ گاڑی میں ڈال کر لے جانے لگے تو اس تیز رفتار گاڑی سے گھنٹیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ وہ فائر بریگیڈ کی گاڑی ہے، کہیں آگ لگی ہوئی ہے، اسی لیے تیزی سے آگ بجھانے جا رہی ہے۔ سباتا اس طرح بے ہوشی کا مظاہرہ کر رہی تھی، آنکھیں بند تھیں لیکن کان کھلے ہوئے تھے۔ اس کے ذریعے میں نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کی آواز سنی۔ وہ ڈرائیور سے کہہ رہا تھا، اس راستے میں بہت بھیڑ ہے، یہاں کے لوگ نرے جاہل ہیں، ایمرجنسی میں گزرنے والی گاڑیوں کو راستہ نہیں دیتے۔ گھنٹیاں بجانے کے باوجود گاڑی کی رفتار سست ہے۔ تم دربار اسکوائر سے نکلنے کے لیے گولڈن ڈور سے گزرو، پھر بھگت پور کی طرف چلو۔ اس کی باتوں سے پتہ چل گیا کہ وہ کھٹمنڈو سے مشرق کی طرف 8 میل دور بھگت پور جا رہے ہیں۔ میں اس شخص کے دماغ کو ٹٹولنے لگا۔ اس کے آس پاس دوسرے مسلح جوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب مقامی باشندے تھے، خاص طور پر نیپالی گورکھے تھے، اور ان سب کا تعلق سپر ماسٹر کی تنظیم سے تھا۔ میں نے رسونتی سے پوچھا، تم مقامی زبان اچھی طرح سمجھتی ہو؟ ہاں، سمجھتی بھی ہوں، بولتی بھی ہوں۔ گورکھے آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، معلوم کرو ان سے ہمارا کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ میں اس شخص کو ٹٹولنے لگا جس نے ابھی ڈرائیور کو بھگت پور جانے کے لیے کہا تھا۔ سب ہی کے دماغوں میں ایک بات تھی، رسونتی کہاں ہے اور اسے کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ایک طرف ماسک مین کے آدمیوں نے انا میریا کو اغوا کیا تھا، ان کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ اس انا میریا کے پیچھے سونیا چھپی ہوئی ہے۔ اگر معلوم ہو جاتا تو شاید وہ اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرت بھی نہ کرتے۔ بہرحال دوسری طرف سپر ماسٹر کے آدمی سباتا کو لے جا رہے تھے۔ اس شخص کی سوچ بتا رہی تھی کہ انہوں نے انا میریا کو بھی غائب کرنے کے متعلق سوچا تھا، لیکن سباتا کو انا میریا پر ترجیح دی تھی۔ ان کی معلومات کے مطابق وہ وادی کاف کی شہزادی تھی، دوسرے بلبا کی بہن ہونے کے
کے ناطے مرجانہ کے زیادہ قریب تھی، اس طرح یقیناً فرحاد کے بھی قریب ہوگی۔ اور مندر کی سیڑھیوں پر رسونتی نے جس بچے کے ساتھ ممتا کا مظاہرہ کیا تھا، اس بچے کا تعلق فرحاد سے بہت قریبی ہو سکتا تھا۔ واقعات اور حالات کی یہ تمام کڑیاں ایک دوسرے سے ملاتے ہوئے سپر ماسٹر کے آدمیوں نے یہی فیصلہ کیا کہ پہلی فرصت میں سباتا کو ہی قبضے میں کیا جائے۔ کھٹمنڈو شہر کے باہر پہنچتے ہی فائر بریگیڈ کی گاڑی ایک جگہ رک گئی۔ سڑک کے دوسری طرف ایک ویگن کھڑی تھی۔ ان لوگوں نے سباتا کو ویگن میں منتقل کر دیا۔ فائر بریگیڈ والی گاڑی واپس جانے لگی۔ رسونتی نے کہا، فرحاد فائر بریگیڈ کی گاڑی میں ایک مقامی باشندہ واپس جا رہا ہے۔ اس کی سوچ نے بتایا ہے کہ وہ کھٹمنڈو شہر میں داخل ہوتے ہی پولیس اسٹیشن جائے گا اور یہ رپورٹ درج کرائے گا کہ چند نامعلوم افراد نے اس کی کن پٹی پر پستول رکھ کر فائر بریگیڈ کی گاڑی اپنے لیے استعمال کی تھی اور کسی لڑکی کو اغوا کر کے کیرتی پور لے گئے ہیں۔ اس طرح بھارتی فوجی اور جاسوس دوسری تنظیموں کے افراد سباتا کو تلاش کرنے نکلیں گے تو وہ بھگت پور کی طرف دھیان نہیں دیں گے، سب کی توجہ کیرتی پور کی طرف رہے گی۔ سباتا آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ یوں تو میں اور رسونتی دونوں ہی اس کے دماغ کو پڑھ رہے تھے، لیکن سباتا صرف رسونتی کے متعلق جانتی تھی۔ اسے بھارتی انٹیلیجنس والے گرفتار کر کے لے گئے تھے، تب بھی میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ میں رسونتی ہوں، لیکن انٹیلیجنس کے افسران کے سامنے فرحاد بن کر باتیں کروں گی، انہیں دھمکیاں دوں گی، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ لہٰذا سباتا کو میری خیال خوانی کا علم نہیں تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے وہ میرے متعلق پوری طرح نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں ہوں، کن حالات سے گزر رہا ہوں۔ اگر اسے علم ہوتا تب بھی وہ سجاد ہی کو جانتی، کیونکہ سجاد مسلسل فرحاد کا رول ادا کرتا چلا آ رہا تھا۔ رسونتی نے میرے مشورے کے مطابق سباتا کو بتایا کہ سپر ماسٹر کے آدمی اسے کہاں لے جا رہے ہیں، جہاں بھی لے جائیں گے اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے، صرف اس کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہیں یقین ہے یا انا میریا کو نیپال سے باہر نہیں لے جائیں گے، انہیں یقین ہے کہ رسونتی کو نیپال کی حدود میں کہیں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ رسونتی نے اس سے اہم باتیں کرنے کے بعد کہا، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی۔ سباتا نے سوچ کے ذریعے کہا، تم کھڑے کھڑے آتی ہو، اپنی بات کرتی ہو، پھر اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کروں چلی جاتی ہو۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ خدا کے لیے مجھے فرحاد کے متعلق بتاؤ۔ میں پہلے کہہ چکی ہوں مجھے بالکل فرصت نہیں ہے، ہر جگہ خیال خوانی کے ذریعے پہنچ کر اپنے ساتھیوں کی خیریت معلوم کرتی رہتی ہوں۔ فی الحال فرحاد کے متعلق تمہیں تفصیل سے نہیں بتا سکتی، اتنا ہی بتا دو وہ اور آلا بی بی ابھی تک جزیرے میں قید ہیں یا میرے بھائی اور مرجانہ نے انہیں رہائی دلائی ہے؟ وہ دونوں رہا ہو چکے ہیں، لیکن مرجانہ اور بلبا ابھی تک جزیرے میں ہیں، ہم وہاں سے انہیں نکال لانے کی کوشش میں مصروف ہیں، میں پھر آؤں گی۔ رسونتی میرے دماغ میں پہنچ گئی، اس نے التجا آمیز لہجے میں کہا، مجھے جانے کے لیے نہ کہنا رسونتی، ہم دونوں بے حد مصروف ہیں، کیا کہنے آئی ہو؟ میں بہت پریشان ہوں، پارس اب مجھے نہیں پہچان رہا ہے کیونکہ میں کسی دوسری عورت کے میک اپ میں ہوں، وہ معصوم میرے اصل چہرے کو ڈھونڈ رہا ہے، میں اسے نظر نہیں آ رہی ہوں اس لیے رو رہا ہے۔ بچے اپنی ماں کو صرف چہرے سے نہیں، اس کے لمس سے، اس کی آواز سے اور اس کی ممتا کی حرارت سے بھی پہچانتے ہیں۔ تم کوشش کرو وہ تمہیں پہچان لے گا، میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ یہ بتاؤ تمہیں تو اپنا پارس مل گیا ہے، اب فرضی پارس کو کب تک اپنے پاس رکھو گی؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اسے دودھ پلایا ہے، اس کے لیے راتوں کو جاگتی رہی ہوں، وہ بیمار ہوا تو میری بھوک پیاس مر گئی، وہ جاگتا تھا تو میں جاگتی تھی، وہ روتا تھا تو میں روتی تھی۔ بے شک میں نے اسے جنم نہیں دیا لیکن بھرپور ممتا دی ہے، میں اس بچے کو نہیں چھوڑ سکتی، اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، صرف میں ہوں اور میں آخری سانس تک ایک ماں کی طرح اسے انصاف کرتی رہوں گی۔ بہت دن کے بعد پہلی بار اس کا جذبہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، میں نے کہا، رسونتی تمہارے اندر ایک سچی عورت ہے، ایک سچی ماں ہے، وہ سچی بیوی کہاں مر گئی تھی؟ کیوں تم نے اسے مار ڈالا تھا؟ وہ رونے لگی، اس کے قریب آئینے کے پاس کھڑے ہوئے میک اپ مین نے کہا، مادام یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ فوراً آنسو پونچھئے، میک اپ کچا ہے، میں آنکھوں میں لوشن لگانا چاہتا ہوں، میں نے اسے ٹوکا۔ رسونتی یہ کیا حماقت ہے، آنسو پونچھ لو، میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تمہیں رلاؤں، آج بہت عرصے بعد تمہارے اندر کی عورت کو دیکھ کر خوشی ہوئی، خدا تمہیں عقل دے اور حالات سے سمجھوتا کرنا سکھائے۔ وہ آنسو پونچھتے ہوئے ایک سرد آہ بھر کر بولی، میں بدترین حالات سے سمجھوتا کر سکتی ہوں، لیکن ان حالات سے کیسے سمجھوتا کروں جو تم سے ہمیشہ دور رکھنا چاہتے ہیں؟ فرحاد، میرے یہ پہاڑ جیسی زندگی تمہارے بغیر کیسے گزرے گی؟ صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے میرے اور تمہارے جس رشتے کو تم نے غصے کی حالت میں توڑ دیا ہے وہ نہ ٹوٹا ہو، یہ ایسی باتوں کا وقت نہیں ہے، مجھے دوسری جگہ
کا بھی پہنچنا ہے، فی الحال تم اپنا میک اپ مکمل کرو اور فرضی پارس کو سمجھاؤ اسے نئے چہرے کا عادی بناؤ۔ ہم اسے کب تک فرضی پارس کہتے رہیں گے؟ فرصت ملے گی تو اس کے لیے کوئی اچھا سا نام تجویز کیا جائے گا۔ میں نے سوچ لیا ہے، میں نے جسے جنم دیا ہے تم نے اس کا نام پارس علی تیمور رکھا ہے، ہم دوسرے بیٹے کا نام صرف علی تیمور رکھیں گے، ایک ہمارا پارس ہوگا، دوسرا علی تیمور۔ کیا تمہیں پسند ہے؟ ہاں پسند ہے، میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد رابطہ قائم کروں گا، یا تم مجھے حالات سے مطلع کرتی رہنا۔ ذرا 1 منٹ اتنا بتا دو، میں کب تک اپنے دونوں بچوں کو لے کر یہاں سے بابا صاحب کے ادارے میں پہنچ سکوں گی؟ مجھے اطمینان نہیں ہے، ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا ہے، کہیں میرے بچے پھر دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ اطمینان رکھو، ایسا نہیں ہوگا، میں تمہیں یہاں سے نکال لے جانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں، تم دیکھ رہی ہو سونیا جیسی شاطر عورت تمہارے ساتھ ہے، پھر سباتہ دلیری میں کسی سے کم نہیں ہے، یہ دونوں دشمنوں کو اچھی طرح الجھا کر رکھیں گی اور تمہارے لیے راستہ صاف کرنے کی کوششیں کرتی رہیں گی۔ میں اس سے رخصت ہو کر سونیا کے دماغ میں چپکے سے پہنچا تو وہ بھی وہی بات سوچ رہی تھی جو میں رسونتی سے کہہ کر آیا تھا، یعنی اس کا ارادہ تھا کہ وہ موجودہ دشمنوں کی قید سے نہیں نکلے گی بلکہ ریڈ پاور کے ان آدمیوں کو الجھاتی رہے گی۔ میں اس سے رابطہ قائم کروں گا تو وہ مجھے سباتہ کو بھی یہی مشورہ دینے کے لیے کہے گی۔ میں نے اس کی سوچ پڑنے کے بعد پھر رسونتی سے رابطہ قائم کیا، تم سباتہ کو وہی مشورہ دو جو سونیا سوچ رہی ہے، سپر ماسٹر کے آدمیوں کی قید میں رہے گی اور انہیں زیادہ سے زیادہ الجھانے کی کوشش کرتی رہے گی۔ میں تھوڑی دیر بعد سباتہ کے پاس رسونتی بن کر پہنچوں گا۔ تمام معاملات طے کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا، یعنی میں بیروت میں تھا۔ وقت شام کے 6 بج چکے تھے۔ میں نے بزرگ جلیل القدر سے وعدہ کیا تھا کہ 6 بجے کے بعد اپنے مراقبے سے نکلوں گا، نیند بھی پوری کر لوں گا، اس کے بعد انہیں وہ ٹھکانہ بتاؤں گا جہاں وہ چھاپا مار کر ہتھیار حاصل کر سکیں گے۔ میں نے بزرگ کو بلایا، پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ وہ ایسے جوانوں کی ایک ٹیم تیار کریں جو بہت ہی چاقو چوبند اور ہمیشہ چکنے رہتے ہوں اور آڑے وقت میں حاضر دماغی سے کام لے سکتے ہوں۔ وہ ایسے 7 جوانوں کے ساتھ آئے۔ میں نے ان 7 جوانوں سے باری باری گفتگو کی، انہیں اچھی طرح جانچا پرکھا، پھر اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں سے وہ ہتھیار حاصل کر سکتے تھے۔ میں نے کہا آپ لوگ اس احمق نوجوان کو اپنے ساتھ رکھیں جو حدیقہ کے محبوب کو دشمنوں کی قید سے چھڑا کر لایا ہے۔ ایک جوان نے کہا واقعی ہم سب اب تک اسے احمق سمجھتے تھے، لیکن اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کارنامے کو انجام دینے میں آپ کا علم بھی کام آتا رہا ہے۔ ہم اس نوجوان کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ منصوبہ طے ہونے کے بعد وہ سب یہ کہہ کر چلے گئے کہ آدھی رات کو بعد چھاپا مار کر ہتھیار لے آئیں گے۔ ان کے جاتے ہی 2 بزرگ خواتین ہاتھوں میں ٹرے لیے آئیں۔ میرے لیے کھانا لایا گیا تھا، میں بھوکا تھا، کھانے بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران میں نے بزرگ جلیل القدر سے کہا آپ اس ٹیکسی ڈرائیور کو بلائیں یا پیغام بھیج دیں کہ آج رات 8 یا 9 بجے تک یہاں آ جائے۔ میں یہاں سے 2 گھنٹے کے بعد روانہ ہوں گا اور کرسٹوفر میکی کی جگہ لینے کی کوشش کروں گا۔ بزرگ نے پوچھا اگر تم کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر اصلی کرسٹوفر میکی کہاں جائے گا؟ کیا اسے ختم کر دو گے؟ یہی مناسب ہے، میرے 2 آدمی تمہارے ساتھ رہیں گے تاکہ اس کم ظرف کی لاش کو کہیں چھپا دیں اور کوئی اس تک نہ پہنچ سکے۔ شاید مجھے آپ کے اور 2 جوانوں کی ضرورت پیش آئے، آپ انہیں بھی تیار رکھیں۔ ابھی میری پلاننگ کے متعلق کسی کو نہ بتائیں، وقت آنے پر میں خود ان جوانوں کو بتاؤں گا اور ان کی رہنمائی کروں گا انہیں کیا کرنا ہے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد میں نے چائے پی۔ بزرگ جلیل القدر وہاں سے چلے گئے۔ میں چائے پینے کے دوران مرجانہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ جزیرے کی ایک بستی کے ایک مکان میں تھی، ایک کمرے میں بلبا بستر پر پڑا ہوا تھا، اس کی مرہم پٹیاں کر دی گئی تھیں۔ میں ان کے ذریعے دور سے شیروں کے داڑنے کی آوازیں سن رہا تھا۔ مکان کے اندر ایک لالٹین روشن تھی، باہر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ مرجانہ نے مجھے اپنے دماغ میں محسوس کرتے ہی کہا جانوروں کے آزاد ہو جانے کے بعد ایسی بھگدڑ مچی تھی کہ جنریٹر کو چلانے والا کوئی نہ رہا، اس لیے بیشتر گھروں میں اندھیرا ہے، جن کے ہاں لالٹن ہے وہاں روشنی ہے۔ لوگ دہشت زدہ ہو کر گھروں میں دبکے ہوئے ہیں، شاید کوئی کھڑکی سے جھانکنے کی بھی جرت نہ کرتا ہو۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی اور دور کہیں ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے کہا شاید آلہ بی بی نے ہمارے لیے ہیلی کاپٹر بھیجا ہے، لیکن یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ رسونتی تم آلہ بی بی سے کہو کہ یہ ہیلی کاپٹر اپنا ہے تو اس کے پائلٹ سے رابطہ قائم کر کے اسے یہاں اترنے سے روک دے۔ وہ درست کہہ رہی تھی، اگر ہیلی کاپٹر اپنے ہی آدمیوں کا تھا تو وہ بستی کے قریب ہی اترتا
شاید اندھیرے میں یا سرچ لائٹ کے باوجود اسے کوئی جنگلی جانور نظر نہ آتا، لیکن اس کے اترنے کے بعد کوئی درندہ اچانک سے جھاڑیوں سے نکل کر ان پر جھپٹ پڑتا۔ اس وقت مرجانہ مکان کے کھلے صحن میں کھڑی سر اٹھائے تاریک آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ قریب ہی ایک ہیلی کاپٹر گزرتا ہوا نظر آ رہا تھا، پھر اس کی سرچ لائٹ اس پر پڑنے لگی۔ میں نے کہا، شاید وہ تمہیں دوربین کے ذریعے دیکھ رہے ہو، تم میرے پاس کیا کر رہی ہو؟ آلا بی بی کے پاس کیوں نہیں جا رہی ہو؟ جا رہی ہوں۔ میں آلا بی بی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے مجھے محسوس کیا، پھر پوچھا، اتنی دیر تک کہاں رہے تھے؟ کم از کم 1 منٹ کے لیے تو آ کر وہاں کے حالات بتاتے، کہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کچھ علم نہیں ہے، یہاں تو ہم بلیک شیڈو کے مہمان خاص بنے ہوئے ہیں۔ کیا بلیک شیڈو کے آدمی مرجانہ اور بلبا کو جزیرے سے لانے گئے ہیں؟ وہ اپنے آدمیوں کو ابھی جزیرے کی طرف روانہ کرنے والا ہے۔ یہ بات تمہیں کب معلوم ہوئی؟ یہی کوئی 10 منٹ گزرے ہیں، میں اس سے باتیں کر کے آ رہی ہوں۔ کیا اس بار بھی اس کا سایہ بول رہا تھا؟ ہاں، وہ بڑا پر اسرار بنا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آتا سایہ کیسے بول سکتا ہے۔ اگر اس کا وجود ہے تو تم اس کے دماغ میں کیوں نہیں پہنچ سکے؟ ابھی اس مسئلے میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بلیک شیڈو نے 10 منٹ پہلے یہ کہا ہے کہ اپنے آدمیوں کو جزیرے کی طرف روانہ کرنے والا ہے، تو ابھی مرجانہ نے جس ہیلی کاپٹر کو دیکھا ہے وہ بلیک شیڈو کا نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کا ہے۔ ٹھہرو، شاید وہ جیمی فاؤنڈر ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ میں یہودی سیکرٹ ایجنٹ جیمی فاؤنڈر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھا پرواز کر رہا تھا، دوربین لگائے سرچ لائٹ کی روشنی میں نیچے دیکھ رہا تھا۔ پرواز نیچی تھی، اس لیے بستی صاف طور سے نظر آ رہی تھی۔ بستی کے اطراف چکر کاٹتے ہوئے اس نے ایک جگہ ایک چیتے کو آزادی سے گھومتے دیکھا۔ وہ بستی کے قریب ہی تھا، پھر ایک ریچھ دکھائی دیا۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ ان پنجروں کی طرف گیا جہاں جانوروں کو بند رکھا جاتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ تمام پنجرے زمین سے اکھڑ چکے ہیں اور سارے جانور آزاد ہو گئے ہیں، یقیناً پورے جزیرے میں پھیل گئے ہوں گے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد جیمی فاؤنڈر میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ ہیلی کاپٹر کو نیچے اتارتا۔ وہ پرواز کرتا ہوا اس مکان کے اوپر سے گزرا جس کے صحن میں مرجانہ کھڑی تھی۔ وہ اسے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے مخاطب کرنا چاہتا تھا، لیکن اچانک ہیلی کاپٹر کی طرف فائرنگ شروع ہو گئی۔ میں نے یوگو ہنٹر کے دماغ کی طرف چھلانگ لگائی۔ میرا اندازہ درست نکلا، وہی ہیلی کاپٹر کی طرف فائرنگ کر رہا تھا۔ اس فائرنگ میں اس کے آدمی بھی شریک تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہاں کوئی ہیلی کاپٹر نہ آئے، کیونکہ جو بھی آتا وہ مرجانہ اور بلبا کی رہائی کے لیے آتا۔ آلا بی بی یہاں سے جا چکی تھی اور ان کی رہائی کے لیے کوشش کرنے والی وہی ہو سکتی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے فائرنگ کی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جیمی فاؤنڈر اپنے ہیلی کاپٹر کو دور لے گیا۔ اس کا رخ یونان کے مشرقی ساحل کی طرف تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ صبح صادق کی روشنی میں ادھر آئے گا اور کسی محفوظ جگہ ہیلی کاپٹر اتار کر مرجانہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اسے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ وہ شاید مرجانہ تک نہ پہنچ سکے۔ اس پر فائرنگ ہوئی تھی، یقیناً وہ اپالو اور یوگو ہنٹر کا کام تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اپالو مارا جا چکا ہے۔ وہ جزیرے سے باہر جانا چاہتا تھا۔ پھر خیال آیا کیوں نہ دیکھا جائے کہ مرجانہ جس بستی میں ہے اس سے قریب ترین بستی کون سی ہے۔ دن کے وقت پہلے وہاں پڑاؤ کیا جائے۔ یوگو ہنٹر اور اپالو وغیرہ مرجانہ والی بستی میں ہے تو دوسری بستی میں وہ نہیں ہوں گے اور وہاں فائرنگ نہیں ہوگی۔ آزما لینے میں حرج کیا ہے؟ وہ پرواز کرتا ہوا ایک قریبی بستی پر پہنچا۔ اس کے چاروں طرف چکر کاٹتے ہوئے سرچ لائٹ کی روشنی میں طائرانہ نظر ڈالنے لگا، پھر نیچی پرواز کی۔ اسے فائرنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کا خیال درست نکلا، اپالو اور یوگو ہنٹر مرجانہ والی بستی میں تھے، اس لیے وہاں سے فائرنگ ہوئی۔ یہاں چونکہ کوئی حکم دینے والا نہیں تھا اور اس لیے فائرنگ نہیں ہو رہی تھی۔ پرواز کے دوران اس نے 2 ہیلی کاپٹر دیکھے۔ پہلے تو اسے تعجب ہوا یہ کون ہو سکتے ہیں، پھر خیال آیا شاید سپر ماسٹر یا ماسک مین کے آدمی ہیں۔ وہ ان کے متعلق زیادہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ جب مقابلے کا وقت آتا تو ان سے نمٹ لیتا۔ اس کی پریشانی یہ تھی کہ کسی طرح مرجانہ سے رابطہ قائم ہو اور وہ فرحاد اور آلا بی بی کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ تب میں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ چونک کر بولا، فرحاد میں آپ کا انتظار ہی کرتا رہ گیا، مجبور ہو کر مجھے یہاں آنا پڑا۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں ڈیوٹی پر ہوں، مجھے اپنے بڑوں کو ڈیوٹی کی باقاعدہ رپورٹ دینا پڑتی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں بھی مجبوری کے تحت تم سے رابطہ قائم نہ کر سکا۔ اب میری باتوں کو غور سے سنو، فوراً جزیرے سے باہر جا کر اپنے اڈے پر پہنچو، اس کے 1 گھنٹے بعد اسی جزیرے میں واپس آؤ۔ ایسا کیوں جناب؟ 2 ہیلی کاپٹر جو تم نے دیکھے ہیں وہ بلیک شیڈو کے ہیں۔ میں اس کے متعلق تفصیل سے بعد میں بتاؤں گا۔ 1 گھنٹے بعد تم دوسری بستی کے قریب اتر سکتے ہو، وہاں تم پر فائرنگ نہیں ہوئی تھی۔ اپالو مارا جا چکا ہے، صرف ہنٹر رہ گیا ہے، لیکن اس جزیرے پر چھا جانے کے لیے بہت سوچ سمجھ
کر اقدامات کرنے ہوں گے۔ آپ جیسا حکم دیں گے میں عمل کروں گا۔ دوسری بستی پر ابھی تم نے پرواز کی تھی، وہاں ایک مکان ہے، اس مکان کے ایک کمرے میں بہت سا اسلحہ گولہ بارود ہے۔ یقیناً بستی والوں نے اپنی حفاظت کے لیے جانوروں سے بچاؤ کی خاطر سارا اسلحہ اور گولہ بارود نکالا ہوگا۔ کس قدر گولہ بارود اور ہتھیاروں کا انتظام کر سکتے ہو؟ آپ حکم دیجئے، میرے پاس ان کی کمی نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس آدمی کتنے ہوں گے؟ صرف 20 آدمی ہیں، لیکن سب گوریلا فائٹر ہیں۔ 20 پورے جزیرے پر چھا جائیں گے۔ 1 گھنٹے بعد اپنے ساتھ 10 جوانوں کو لے جا کر گولہ بارود کا ذخیرہ کافی ہونا چاہیے۔ اس بستی میں اترتے ہی لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اعلان کرو کہ جنگلی جانوروں کو قابو کرنے کے لیے شکاریوں کو جزیرے میں بلایا گیا ہے۔ یہ آدمی انہیں مارنے یا زندہ پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اس طرح بستی والے مزاحمت نہیں کریں گے۔ جب تم بستی کے اندر پہنچ جاؤ تو تمام مسلح افراد کو باری باری بلا کر انہیں قابو میں کرو اور ان کے ہتھیار چھین کر رکھ لو تاکہ وہ تمہارے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکیں۔ میں آپ کی پلاننگ سمجھ گیا، ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد تم مرجانہ والی بستی کے قریب ایک اور بستی تلاش کرو، وہاں بھی اپنے گوریلوں کو اتارو۔ وہاں بھی یہی لائن آف ایکشن ہونا چاہیے۔ میں صبح ہونے سے پہلے ان دونوں بستیوں پر قبضہ کر لوں گا۔ صبح ہوتے ہی تم مرجانہ والی بستی کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کرو گے، چونکہ تمہارے پاس گوریلے فائٹر ہوں گے اور ہتھیار ضرورت سے زیادہ ہوں گے، اس لیے جنگلی جانوروں کا خطرہ نہیں ہوگا۔ تم بے آسانی مرجانہ والی بستی کو چاروں طرف سے گھیر کر یوگو ہنٹر کو بے بس کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے بے دست و پا بنا دوں گا۔ آپ کے تعاون سے کام نہایت آسان ہو جائے گا۔ میں 1 گھنٹہ بعد آپ کے حکم کے مطابق کارروائی کروں گا۔ ویسے آپ جزیرے میں کہاں ہیں؟ میں جزیرے سے نکل چکا ہوں۔ بلیک شیڈو نے مجھے اور آلہ بی بی کو قید کر رکھا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ جو کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ میں اسے بلیک شیڈو کے متعلق مختصر طور پر بتانے لگا۔ میں خود بلیک شیڈو کے متعلق پوری تفصیلات نہیں جانتا تھا۔ وہ اتنا حیرت انگیز کردار تھا کہ اس کے متعلق سننے کے بعد جمی فاؤنڈر نے کہا، جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے یقین کر رہا ہوں، ورنہ یہ ماننے والی بات نہیں ہے کہ سایہ ہو لیکن اس کا وجود نہ ہو اور آپ اس کے دماغ میں نہ پہنچ سکتے ہو۔ تم اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ اس کے دماغ میں نہ پہنچنے کی وجہ سے اس کے آگے بے بس ہوں اور آلہ بی بی کے ساتھ یہاں قید کیا گیا ہوں۔ ویسے وہ ہمیں معزز مہمان کی طرح رکھے ہوئے ہے، ہر طرح کی آزادی دی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے خیال خوانی کی صلاحیتیں نہیں رہی ہیں، اس لیے مطمئن ہے میرے اطراف زیادہ سخت پہرا نہیں ہے۔ اس کے باوجود تم خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا۔ جب یوگو ہنٹر کو بے بس کر دیا جائے گا اور جزیرے پر تمہارا قبضہ ہو جائے گا، اس کے بعد تم بلیک شیڈو کی طرف رخ کرنا۔ جناب ہم تو آپ کے لیے یہاں آئے ہیں، میرا فرض ہے سب سے پہلے میں آپ کی رہائی کا انتظام کروں۔ رہ گئی جزیرے والی بات تو میرے اسسٹنٹ مجھ سے کم نہیں ہیں، اچھا خاصا تجربہ رکھتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں صبح ہونے تک وہ جزیرے کی 2 بستیوں پر قابض ہو جائیں گے۔ یوگو ہنٹر کی بستی کا محاصرہ بھی کر لیں گے۔ اسے آپ کے تعاون سے بے بس کر دیا جائے گا۔ پلیز آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بلیک شیڈو کی طرف رخ کروں۔ 15 منٹ انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ دیکھ لوں کہ بلیک شیڈو کے جو 2 ہیلی کاپٹر جزیرے پر پرواز کر رہے ہیں وہ کس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں۔ میں آلہ بی بی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک ٹرانسمیٹر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ بلیک شیڈو کا ایک خاص ماتحت ٹرانسمیٹر آپریٹ کر رہا تھا۔ ان ہیلی کاپٹر والوں سے رابطہ قائم کیے ہوئے تھا جو جزیرے پر پرواز کر رہے تھے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق جزیرہ بالکل ویران پڑا تھا۔ تاریکی میں سرچ لائٹ کے ذریعے خونخوار درندے نظر آ رہے تھے اور وہ درندے پنجروں سے آزاد ہو گئے تھے۔ ٹرانسمیٹر پر بات کرنے والے نے حکم دیا، واپس آ جاؤ، وہاں رات کو ہیلی کاپٹر اتارنا مناسب نہیں ہے، صبح ہوتے ہی دوبارہ پرواز کرنا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کو آف کیا۔ ایک مسلح شخص نے کمرے کے اندر آ کر کہا، جناب فرحاد صاحب، ہمارا بلیک شیڈو آج کا بے تاج بادشاہ اور کل کا تاجدار ہے۔ اس کی آواز دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچتی ہے اور اس آواز کو سنتے ہی لوگ دوڑے چلے آتے ہیں۔ قریبی ممالک یعنی اٹلی، فرانس، اسپین اور ترکی کے دماغی امراض کے ماہرین، بین الاقوامی شہرت رکھنے والے ڈاکٹر یہاں پہنچ گئے ہیں۔ بلیک شیڈو نے آپ سے درخواست کی ہے کہ اپنا معائنہ کرانے کے لیے میرے ساتھ تشریف لے چلیں۔ سجاد نے سوالیہ نظروں سے آلہ بی بی کو دیکھا۔ میں نے کہا، اسے جانے دو، تم بھی ساتھ جاؤ۔ جب آلہ بی بی نے اس کے ساتھ چلنے پر رضامندی ظاہر کی تو آنے والے شخص نے کہا، مادام اتنی رات ہو چکی ہے، اب آپ آرام فرمائیں، ہم فرحاد صاحب کو بھی معائنے کے بعد جلد ہی بحفاظت یہاں پہنچا دیں گے۔ اگر میں چلوں تو کیا اعتراض ہے؟ اعتراض کوئی نہیں ہے۔ آپ تو جانتی ہیں ڈاکٹر تنہائی
تنہائی میں الگ کمرے میں معائنہ کرتے ہیں، آپ وہاں رہ نہیں سکتی۔ اگر کمرے کے باہر انتظار کرنا چاہتی ہیں تو آپ کی مرضی۔ چلیے، وہ سجاد کے ساتھ اس شخص کے پیچھے چلتے ہوئے بولی، فرہار کسی طرح بلیک شیڈو تک پہنچنا ہوگا۔ میں اپنی برداشت کی آخری حد تک اپنے طور پر اقدامات نہیں کرتی، پھر ٹیلی پیتھی کا سہارا ہے تو مجھے فکر کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔